بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 28واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الحج کا باب الجنایات پڑھیں گے، یعنی حج کے اندر احرام کی جو پابندیاں ہیں ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے یا اس کے علاوہ کوئی چیز چھوٹ جائے یا رہ جائے تو اس کا متبادل کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا کیا جائے، اس کے متعلق یہ باب ہوگا۔ پہلے آپ اس کی عبارت دیکھ لیں۔ باب الجنایات اذا تطیب المحرم فعلیہ الکفارۃ فإن تطیب عضوا کاملا فما زاد فعلیہ دم وإن تطیب اقل من عضو فعلیہ صدقۃ وإن لبس ثوبا مخیطا او غطى رأسه یوما کاملا فعلیہ دم وإن كان اقل من ذلك فعلیہ صدقۃ وإن حلق ربع رأسه فصاعدا فعلیہ دم وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة وإن حلق موضع المحاجم من الرقبة فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمه الله صدقة وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص يدا أو رجلا فعليه دم وإن قص أقل من 5 أظافير فعليه صدقة وإن قص أقل من 5 أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله عليه دم وإن تطيب أو حلق أو لبس من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على 6 مساكين ب3 أصوع من الطعام وإن شاء صام 3 أيام وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم أنزل أو لم ينزل ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه وعليه القضاء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء عندنا ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة ومن جامع بعد الحلق فعليه شاة ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف 4 أشواط أفسدها ومضى فيها وقضاها وعليه شاة وإن وطي بعدما طاف 4 أشواط فعليه شاة ولا تفسد عمرته ولا يلزمه قضاؤها ومن جامع ناسيا كمن جامع عامدا في الحكم ومن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة وإن كان جنبا فعليه شاة وإن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان جنبا فعليه بدنة والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه ومن طاف طواف الصدر محدثا فعليه صدقة وإن كان جنبا فعليه شاة وإن ترك طواف الزيارة 3 أشواط فما دونها فعليه شاة وإن ترك 4 أشواط بقي محرما أبدا حتى يطوفها ومن ترك 3 أشواط من طواف الصدر فعليه صدقة وإن ترك طواف الصدر أو 4 أشواط منه فعليه شاة ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه شاة وحجه تام ومن أفاض من عرفات قبل الإمام فعليه دم ومن ترك الوقوف بمزدلفة فعليه دم ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم وإن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة وإن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة رحمه الله وإذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء سواء في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أن يقوم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع منه إن كان في برية يقومه ذوى عدل ثم هو مخير في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبحه إن بلغت قيمته هديا وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما وعن كل صاع من شعير يوما فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما كاملا وقال محمد رحمه الله يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي شاة وفي الضبوع شاة وفي الأرنب عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة
ومن جرح صيدا أو نتف شعره أو قطع عضوا منه ضمن ما نقص من قيمته، وإن نتف ريش طائر أو قطع قواعم صيد فخرج به من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة، ومن كسر بيض صيد فعليه قيمته، فإن خرج من البيضة فرخ ميت فعليه قيمته حيا، وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفارة والكلب العقور جزاء، وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء، ومن قتل قملة تصدق بما شاء، ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، وتمرة خير من جرادة، ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من السباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة، وإن صال السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه، وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه الجزاء، ولا بأس بأن يذبح المحرم الشاة والبقرة والبعير والدجاج والبط الكسكرية، وإن قتل حماما مسرولا أو ظبيا مستأنسا فعليه الجزاء، وإن ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل أكلها، ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدله المحرم عليه ولا أمره بصيده، وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء، وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته، وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان، دم لحجته ودم لعمرته، إلا أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ثم يحرم بالعمرة والحج فيلزمه دم واحد، وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد الحرم فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا، وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد، وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل۔ یہ کتاب الحج کے اندر باب ہے، باب الجنایات۔ جنایات یہ جنایت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے غلطی۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے موقع پر اگر کوئی غلطی ہو جائے، جیسے احرام کی جو پابندیاں ہیں ان میں سے کوئی پابندی رہ جائے، یا حج کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے، یا اور اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے، تو اس کے اوپر کیا جزا یا دم وغیرہ لازم ہوگا، اس کے متعلق یہ باب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اذا تطیب المحرم، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا ممنوع ہے۔ اگر محرم نے یعنی جو احرام پہنا ہوا ہے، احرام کی حالت میں ہے، اس نے خوشبو لگائی، فعلیہ الکفارۃ، تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کتنا ہوگا؟ فإن تطیب عضوا کاملا فما زاد، اگر اس نے ایک مکمل عضو پر خوشبو لگائی ہے، یا اس سے زیادہ پر، 2 عضو پر، 3 پر خوشبو لگائی ہے، تو اس پر دم، پورا دم لازم ہوگا، یعنی ایک بکری اس کو ذبح کرنی پڑے گی۔ وإن تطیب اقل من عضو فعلیہ صدقۃ، اگر ایک عضو سے کم میں اس نے خوشبو لگائی ہے تو اس میں صدقہ لازم ہوگا۔ صدقہ یہاں پر جہاں پر بھی آئے گا اس سے مراد صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، یعنی نصف سا گندم، جو آج کل 2.25 کلو یا احتیاطاً 2 کلو گندم بنتی ہے، اور 1 سا جو 3.5 کلو جو بنتی ہے، یا کھجور ہے یا کشمش ہے تو اس میں سے بھی 1 سا، تو یہ جو مقدار ہے یہ صدقے سے یہاں پر مراد ہے۔ وَإِن لَبِسَ ثَوْبًا مُخِيطًا، اگر کسی نے سلا ہوا کپڑا پہنا ہے تو یہ بھی ممنوعات میں سے ہے۔ او غطّى رأسه، سر کو ڈھانکا ہے، یہ بھی ممنوعات میں سے ہے۔ تو اگر اس نے پورا دن یہ کپڑا پہنا ہے، پورا دن اس نے سر کو ڈھانکا ہے، تو یہ جنایت کامل ہو گئی ہے، اس پر پورا دم لازم ہوگا، یعنی اس کو بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک دن سے کم اس نے یہ سر کو ڈھانکا ہے، یہ کپڑا پہنا ہے سلا ہوا، تو اس پر صدقہ لازم ہوگا، یعنی صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ وَإِنْ حَلَقَ رُبْعَ رَأْسِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، کسی نے چوتھائی سر یا اس سے زیادہ کے بال کاٹ دیے تو اس پر پورا دم لازم ہوگا، اور اگر اس نے چوتھائی سر سے کم بال کاٹے ہیں تو اس پر صدقہ یعنی صدقہ فطر کی مقدار لازم ہوگی۔ وَإِنْ حَلَقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اگر کسی نے گردن میں جو حجامہ پشنے لگوانے کی جگہ ہوتی ہے اتنی اس جگہ پر جو بال تھے وہ بال اس نے کاٹ دیے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں بھی اس پر دم لازم ہوگا۔ البتہ صاحبین امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں دم لازم نہیں ہوگا، بلکہ صدقہ لازم ہوگا، یعنی صدقہ فطر کی مقدار اس کو دینی پڑے گی۔
تو اس میں فتویٰ یہ صاحبین کے قول پر ہے، کیونکہ یہاں پر مقصود حجامہ لگوانا ہے، بال کٹنا مقصود نہیں ہے۔ حجامہ لگوانے کے لیے اس نے بال کٹوائے ہیں تو یہ غیر مقصود چیز ہے، تو اس لیے اس کے اوپر صدقہ لازم ہوگا، پورا دم لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَصَّ أَظَافِرَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، کسی نے دونوں ہاتھوں کے دونوں پاؤں کے سارے جو ناخن ہیں وہ کاٹ لیے ہیں تو یہ ناخن کاٹنا ممنوعات میں سے ہے، اس پر پورا دم لازم ہوگا۔ اگر اس نے ایک ہاتھ کے یا ایک پاؤں کے کاٹے ہیں تو ایک ہاتھ جو ہے نا اس کے جو ناخن ہیں 5، یہ ایک پورا عضو بن جاتا ہے، اس پر بھی پورا دم لازم ہوگا۔ اور اگر کسی نے 5 ناخنوں سے کم کاٹے ہیں تو چونکہ یہ ایک پورا عضو نہیں بن رہا، کامل نہیں بن رہا، تو اس پر دم لازم نہیں ہوگا بلکہ صدقہ لازم ہوگا۔ اگر کسی نے 5 ناخن کاٹے ہیں متفرق طور پر، یعنی کچھ ہاتھوں کے کچھ پاؤں کے، اس طرح ایک ہی ہاتھ کے یا ایک ہی پاؤں کے نہیں کاٹے، مختلف طور پر اس نے کل 5 ناخن کاٹے ہیں، تو اس میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صدقہ لازم ہوگا، پورا دم لازم نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک پورا دم لازم ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ 5 ناخن اس نے کاٹے ہیں تو یہ چوتھائی حصہ ہو گیا ہے کل 20 ناخنوں میں سے، تو یہ کل کے حکم میں ہوگا، اس پر پورا دم لازم ہوگا۔ جبکہ شیخین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 5 ناخن اگر ایک ہی ہاتھ کے یا ایک ہی پاؤں کے ہوں پھر تو اس نے اس میل کچیل کو دور کر دیا ہے، راحت حاصل کی ہے اور زینت حاصل کی ہے۔ لیکن اگر متفرق طور پر اس نے مختلف ہاتھوں کے پاؤں کے کاٹے ہیں تو اس میں اس کو نہ کوئی راحت حاصل ہوئی ہے نہ زینت حاصل ہوئی ہے، بلکہ الٹا یہ بدنمائی ہے، تو اس سے وہ جنایت کامل نہیں ہوئی، تو پورا دم لازم نہیں ہوگا، صدقہ لازم ہوگا۔ تو اس میں فتویٰ شیخین کے قول پر یہ ہے کہ صدقہ لازم ہوگا۔ وَإِن تَطَيَّبَ أَوْ حَلَقَ أَوْ لَبِسَ مِنْ عُذْرٍ، کسی نے خوشبو لگائی ہے، بال کٹوائے ہیں یا سلا ہوا کپڑا پہنا ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کے اوپر کیا لازم ہوگا؟ یہ 3 چیزوں میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کے بدلے میں یا تو ایک بکری ذبح کر دے، اگرچہ اس نے عذر کی وجہ سے کیا ہے تب بھی اس کو یہ جزا دینی پڑے گی، یا تو بکری ذبح کر دے، اور اگر وہ چاہے تو 6 مساکین کو 3 سا کھانا، یعنی جو 3 سا گندم ہے وہ ان کو دے دے، یعنی ہر مسکین کو نصف سا جو گندم ہے صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ اس کو دے۔ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور اگر چاہے تو 3 دن روزے رکھ لے اس کے بدلے میں، تو یہ اس کا جزا ہو جائے گی، اس کا بدلہ مکمل ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ، کسی نے بیوی کو بوسہ دیا یا اس کو چھوا شہوت کے ساتھ، تو اس پر بھی پورا دم لازم ہوگا، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ وَمَنْ جَامَعَ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، جس نے 2 راستوں میں سے کسی بھی راستے میں جماع کیا وقوف عرفہ سے پہلے، تو اس کا حج فاسد ہو جائے گا، اور حج فاسد کرنے کی وجہ سے اس پر بکری دم لازم ہوگا، اور یہ حج کے اندر اسی طرح چلتا رہے گا، یعنی سارے کام اسی طرح کرتا رہے گا جیسے وہ شخص کرتا ہے جس کا حج فاسد نہیں ہوا، ان دوسرے حاجیوں کے ساتھ یہ بھی حج کے سارے کاموں میں چلتا رہے گا۔ اور وعلیہ القضاء، چونکہ اس کا حج فاسد ہو گیا ہے تو آئندہ سال اس کے اوپر حج کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ ولیس علیہ ان یفارق امرأته اذا حج بها فی القضاء عندنا، آئندہ سال جب یہ حج کرے گا تو آئندہ سال میں اس کے لیے اپنی بیوی کو جدا کرنا حج کے دوران یہ لازم نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے اگلے سال، چونکہ اس سال بیوی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے جنایت ہوئی ہے تو اگلے سال احتیاطاً یہ ضروری ہے کہ وہ اس بیوی کو دور کرے، تو ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے، اگر کر دے تو ٹھیک ہے ورنہ ضروری نہیں۔ ومن جامع بعد الوقوف بعرفہ، اگر عرفہ کے وقوف سے پہلے اس نے جماع کیا تھا جیسے پہلے گزرا ہے تو حج فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر کسی نے وقوف عرفہ کر دیا ہے تو یہ حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا ہے، اب اس کے بعد اس نے جماع کیا تو اس کی وجہ سے حج فاسد نہیں ہوگا، حج اس کا مکمل ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی جنایت ہے، اس لیے وعلی بدنۃ، اس پر اونٹ کی قربانی یہ لازم ہوگی۔ ومن جامع بعد الحلق فعلیہ شاۃ، جس نے وقوف عرفہ کے بعد حلق جو بال کٹوائے جاتے ہیں اس کے بعد اس نے جماع کیا، یعنی ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا تھا، باقی چیزیں تو حلال ہو گئی تھیں، بال کاٹنا وغیرہ، لیکن عورتیں بھی حلال نہیں ہوئی تھیں، اس وقت اس نے جماع کیا، اس پر بکری لازم ہوگی۔ ومن جامع فی العمرۃ قبل ان یطوف 4 اشواط افسدھا، کسی شخص نے عمرے کا احرام باندھا تھا، 4 اس نے طواف کے چکر نہیں لگائے تھے، اس سے پہلے ہی اس نے جماع کر دیا، تو یہ چونکہ 4 یہ زیادہ ہوتے ہیں، 7 میں سے 4 جو چکر ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ عمرہ متحقق ہوتا ہے، جب تک 4 نہیں ہوئے تو ابھی عمرہ نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اس نے جماع کر کے اس کو فاسد کر دیا تو یہ عمرہ فاسد ہو گیا ہے۔
تو اب مضافیہ و قضاہا، اب اس عمرے کو بھی وہ مکمل کرے اور اس کے بعد اس کی قضا بھی کرے گا، اور اس کے اوپر عمرہ فاسد کرنے کی وجہ سے شاۃ ایک بکری قربانی کرنا بھی لازم ہوگا۔ وَإِنْ وَقِيَ بَعْدَ مَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، اور اگر اس نے 4 چکر عمرے کے مکمل کر لیے تھے، اب یہ طواف کا اکثر حصہ ہو گیا ہے، تو اب یہ عمرہ تو اس کا متحقق ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے وطی کر دی، جمع کر دیا ہے، تو یہ جنایت کر دی ہے، تو اس پر بکری لازم ہوگی جنایت کی وجہ سے، لیکن عمرہ اس کا مکمل ہو جائے گا، عمرہ فاسد نہیں ہوگا اور اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔ ومن جامع ناسیا کمن جامع عامدا فی الحکم، تو یہ جو جماع کے احکام جتنے بھی گزرے ہیں اس میں کوئی بھول کر جماع کرے یا جان بوجھ کر کرے، حکم میں سب برابر ہیں، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ ومن طواف طواف القدوم محدثا، کسی نے طواف قدوم جو شروع میں ہوتا ہے سنت ہے وہ کیا بے وضو، بغیر وضو کے، اس پر صدقہ لازم ہوگا، اور اگر اس نے جنابت کی حالت میں طواف قدوم کیا تو یہ جنایت بڑی ہے، تو اس پر بکری لازم ہو جائے گی۔ وَإِن طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ، تو طواف قدوم سنت تھا تو اس کو بے وضو کرنا یا جنابت کی حالت میں کرنا یہ کم درجے کی جنایت تھی۔ طواف زیارت یہ فرض ہوتا ہے، آج کا رکن ہے، اس کو اگر کسی نے بے وضو کیا تو اس پر بکری لازم ہوگی۔ وَإِن كَانَ جُنُوبًا، اگر طواف زیارت اس نے جنابت کی حالت میں کیا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، اس پر اونٹ کی قربانی لازم ہوگی۔ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ، اور یہ جو جنابت کی حالت میں طواف زیارت کرنے والا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جب تک مکہ میں ہے اس طواف کا اعادہ کرے، اس کو دوبارہ کرے۔ اگر اس نے اس طواف کو دوبارہ کر دیا، اعادہ کر دیا، وَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ، تو اونٹ کی جو قربانی اس پر لازم تھی وہ اس سے ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ وَمَنْ طَوَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا، طواف صدر جو آخر میں ہوتا ہے جو واجب ہے، وہ اگر بے وضو کیا تو اس پر صدقہ لازم ہوگا، کیونکہ اس میں طواف صدر کا درجہ طواف زیارت سے کم ہے، تو اس میں جو جزا ہے اور کفارہ وہ بھی کم ہوگا، تو بے وضو میں صدقہ لازم ہوگا۔ وَإِن كَانَ جُنُوبًا، جنابت کی حالت میں طواف صدر کیا یا طواف وداع فَعَلَيْهِ شَاةٌ، تو اس پر بکری کی قربانی لازم ہوگی۔ وَإِن تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا، کسی نے طواف زیارت 3 چکر چھوڑ دیے یا اس سے کم، یعنی 1-2 چکر چھوڑ دیے، تو اکثر حصہ اس نے کر لیا ہے 4 چکر یا اس سے زائد، تو اس لیے کم چھوڑنے کی وجہ سے اس پر بکری لازم ہوگی، دم لازم ہوگا۔ وَإِن تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ، اگر اس نے 4 چکر چھوڑ دیے یا زیادہ چھوڑ دیے تو اکثر حصہ اس کا رہتا ہے طواف زیارت کا، تو یہ طواف زیارت نہیں ہوا، تو جب تک طواف زیارت نہ ہو اس وقت تک جو بندہ ہے وہ احرام سے نہیں نکلتا، یعنی عورتیں اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ بقیہ محرمن ابداً، اب وہ ہمیشہ محرم ہی شمار ہوگا، حتی یطوفا، یہاں تک کہ وہ طواف کر لے، بعد میں جب بھی اس کو موقع ملے طواف کرے تب وہ حلال ہوگا۔ ومن ترک 3 اشواط من طواف الصدر فعلیہ صدقۃ، طواف صدر جو واجب ہے اس کے 3 چکر یہ کم چھوڑ دیے تو صدقہ لازم ہوگا۔ وَإِن تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ 4 أَشْوَاطٍ مِّنْهُ، اگر طواف صدر پورا چھوڑ دیا یا 4 چکر یا زیادہ چھوڑ دیے فَعَلَيْهِ شَاةٌ، تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس پر بکری کا دم لازم ہوگا۔ وَمَن تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ بھی واجب ہے، اس واجب کو چھوڑ دیا تب بھی اس پر بکری دم لازم ہوگا، اس کی قربانی کرنی ہوگی۔ وحج تام، صحیح چھوڑنے کی وجہ سے اس پر بکری کی قربانی لازم ہے اور اس کا حج تام ہو جائے گا، کیونکہ یہ واجب ہے، یہ رکن نہیں ہے۔ ومن افاض من عرفات قبل الامام، تو امام عرفات سے غروب آفتاب کے بعد نکلتا ہے، تو جو لوگ ہیں حاجی جتنے بھی ہیں ان کے لیے غروب آفتاب تک وہاں پر رہنا ضروری ہے، غروب آفتاب سے پہلے نکلنا جائز نہیں۔ تو جو بندہ غروب آفتاب سے پہلے، امام سے پہلے کا مطلب یہ کہ غروب آفتاب سے پہلے وہ عرفات سے واپس لوٹ آیا، نکل آیا، فعلیہ دمن، تو اس پر دم لازم ہوگا۔ ومن ترک الوقوف بمزدلفہ فعلیہ دمن، مزدلفہ کا وقوف بھی واجب ہے، اس واجب کو جس نے چھوڑ دیا اس پر بھی دم لازم ہوگا، بکری کی قربانی لازم ہوگی۔ ومن ترک رمی الجمار فی الایام کلھا فعلیہ دمن، جس نے جمرات کی جو رمی ہے سب دنوں میں، یعنی پہلے دوسرے تیسرے دن سب دنوں کی رمی اس نے چھوڑ دی تو یہ رمی واجب ہے، تو اس پر واجب چھوڑنے کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ وَإِن تَرَكَ رَمْيَ إِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلَاثِ، ایک دن میں 3 جمروں کی رمی ہوتی ہے، ان میں سے اس نے 2 کی کر دی ہے، 1 کی چھوڑ دی ہے، فعلیہ صدقۃ، تو یہ جنایت کامل نہیں ہوئی، تو اس پر صدقہ لازم ہوگا۔ وَإِن تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، پہلا جو دن ہوتا ہے یوم النحر کا دن 10 ذی الحجہ، اس میں صرف جمرہ عقبہ کی بڑے شیطان کی رمی ہوتی ہے، تو جس نے اس کو چھوڑ دیا تو اس دن کا یہ مکمل عمل یہی ہے، تو اس نے مکمل عمل کو چھوڑ دیا تو فعلیہ دمن،
تو اس پر پورا دم لازم ہوگا۔ ومن اخر الحلق حتی مضت ایام النحر، ایام النحر کے اندر حلق کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ایام النحر ختم ہو گئے، اس نے حلق کو مؤخر کیا، بال نہیں کٹوائے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس پر تاخیر کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ وکذالک ان اخر طواف زیارتی، اسی طرح طواف زیارت یہ 10، 11، 12 ذی الحجہ 3 دن کے اندر کرنا ضروری ہے، کس نے ان سے مؤخر کر دیا ان 3 دنوں سے، اس پر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دم لازم ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں یعنی حلق کو مؤخر کرنا یا طواف زیارت کو مؤخر کرنا، صاحبین کے نزدیک مؤخر کرنے کی وجہ سے دم لازم نہیں ہوتا، تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے کہ اگر ان دنوں سے اس کو مؤخر کر دیا حلق کو یا طواف زیارت کو تو اس پر دم لازم ہوگا۔ وَإِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا، آگے یہاں سے شکار سے متعلق یہ تفصیل شروع کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ محرم کے لیے خشکی کا شکار کرنا بھی ممنوعات میں سے ہے، تو اس کے متعلق کیا تفصیل ہے اگر اس نے کر دیا۔ اگر محرم نے شکار کو قتل کر دیا یا شکار پر دلالت کی اس شخص کی جس نے اس کو قتل کیا ہو، یعنی کسی شخص کو بتایا ہو کہ فلان جگہ پر شکار ہے اور اس شخص نے جا کر اس کو قتل کر دیا، فعلیہ الجزاء، تو اس احرام والا جو بندہ ہے اس پر اس شکار کی جزا بدلہ لازم ہوگا، چاہے وہ اس میں جان بوجھ کر یہ کر رہا ہو، اس کو یاد ہو کہ میں احرام میں ہوں، یا غلطی سے اس نے قتل کر دیا، یا غلطی سے اس دوسرے کو بتایا اس کو یاد نہیں تھا کہ میں احرام میں ہوں، تو ہر صورت میں اس پر جزا لازم ہوگی۔ والمبتدی والعائد، جو پہلی مرتبہ اس میں شکار کو قتل کر رہا ہے یا دوبارہ کر رہا ہے، یا جو شروع میں آیا ہے یا آخر میں آیا ہے، ہر صورت میں اس پر جزا لازم ہوگی۔ والجزاء، اور شکار کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، تو والجزاء عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جزا یہ ہے کہ اس شکار کی قیمت لگائی جائے گی جس کو اس نے قتل کیا ہے، فی المکان الذی قتلہ فیہ، جس علاقے میں جس جگہ میں اس نے قتل کیا ہے اس جگہ میں اس شکار کی کتنی قیمت ہے، اور فی اقرب المواضع منہ ان کان فی بریۃ، اگر وہ صحرا میں ہے کسی دور دراز جنگل میں تو اس کے قریب جو آبادی ہے وہاں پر اس شکار کی کیا قیمت بنتی ہے یہ لگائی جائے گی۔ اور قیمت کون لگائے گا، یقومہ ذوی عدل، 2 انصاف والے آدمی ماہر بندے وہ اس شکار کی قیمت لگائیں گے کتنی بنتی ہے۔ ثم وہ مخیر فی القیمت، پھر اس قیمت کے بارے میں کیا کریں گے، اس کو اختیار ہے، ان شاء ابتاع بها ہدیا فذبحہ ان بلغت قیمتہ ہدیا، اگر اس شکار کی جو قیمت ہے یہ ایک بکری جو ہدی ہے اس کی قیمت تک پہنچتی ہے تو یہ اس سے ہدی لے لے، بکری لے لے اور اس کو ذبح کر دے۔ وان شاء اشتری بها طعاما، اور اگر چاہے تو اس قیمت کے بدلے میں وہ کھانا لے لے، گندم جو وغیرہ، فتصدق به علی کل مسکین نصف صاع من بر، اگر گندم لی ہے تو نصف صاع ایک مسکین کو دے، پھر دوسرا نصف صاع دوسرے مسکین کو، جتنے بھی صاع ہیں ان میں سے ہر نصف صاع ایک مسکین کو صدقہ کر دے۔ او صاع من تمر او صاع من شعیر، یا وہ جو لے یا کھجور لے تو اس میں سے ایک صاع وہ ایک مسکین کو دیتا رہے، اس طرح یہ ساری صدقہ کر دے۔ وَإِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِّن بُرٍ يَوْمًا، اور اگر چاہے تو اس قیمت کے جتنے صاع بنتے ہیں گندم کے یا جو کے جتنے صاع بنتے ہیں تو گندم کے حساب سے ہر نصف صاع کے بدلے میں ایک روزہ رکھے، اگر 6 صاع بنتے ہیں گندم کے تو 6 صاع میں نصف صاع کے اعتبار سے یہ 12 بن جائیں گے تو 12 روزے رکھے، اور جو میں ہر صاع کے بدلے میں ایک روزہ رکھے، اگر 5 صاع جو ہے تو 5 روزے رکھے گا وہ۔ فَإِنْ فَضُلَ مِنْ الطَّعَامِ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ، تو نصف صاع کے بدلے میں اس نے ایک روزہ رکھا تھا اور آخر میں نصف صاع سے کم یعنی ربع صاع، چوتھائی حصہ رہ گیا، اب اس کو اختیار ہے کہ اس چوتھائی حصے کو وہ صدقہ کر دے، اور اگر چاہے تو اس کے بدلے میں پورا ایک دن روزہ رکھے، کیونکہ روزہ تو آدھا نہیں ہو سکتا تو اس لیے نصف صاع سے کم ہے، اس کے بدلے میں بھی پورا روزہ رکھنا پڑے گا۔ وقال محمد رحمہ اللہ یجب فی الصید النظیر فی ما لو نظیر، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب تو گزرا ہے کہ جزا میں اس کی قیمت لگائی جائے گی، پھر اس قیمت کی بکری لے کر ذبح کر دی جائے یا اس کو صدقہ کر دیا جائے یا اس کے بدلے میں روزے رکھے جائیں، اس کا اختیار ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکار کے بدلے میں جس شکار کی کوئی نظیر موجود ہو، یعنی اس طرح کا مثل کوئی جانور موجود ہو حلال جانوروں میں سے ذبح کرنے والوں میں سے، تو اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ففی الظبی شاتن، اگر کسی نے ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کے مثل بکری ہے تو بکری ذبح کرنا اس پر لازم ہوگا، قربانی کرنا۔ وفی الضبع شاتن، بجو اگر اس نے شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں بھی بکری ہے، یہ اس کے مثل ہے۔
وفی الارنب عناق، خرگوش کو شکار کیا ہے تو بکری کا تھوڑا بڑا بچہ اس پر لازم ہوگا۔ وفی النعامۃ بدنۃ، شتر مرغ کا شکار کیا ہے تو اونٹنی لازم ہوگی۔ فی الجربوع جفرۃ، اگر جنگلی چوہا اس نے شکار کیا ہے تو جفرۃ، اونٹ جو بکری کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس پر لازم ہوگا۔ تو جن کی نظیر ملتی ہے ان کی نظیر لازم ہوگی اور باقیوں کی قیمت لگا کر اس طرح کریں گے۔ تو اس میں جو فتویٰ ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے کہ اس میں مثل سے مراد مثل سوری ضروری نہیں ہے کہ اس کی مثل شکل و صورت میں اس کی مثل کوئی جانور ہو، مثل معنوی مراد ہے کہ اتنی قیمت کی کوئی چیز ذبح کر دی جائے یا اتنی قیمت صدقہ کر دی جائے یا اتنی قیمت کے بدلے میں روزے رکھ دیے جائیں۔ فتویٰ انہی کے قول پر ہے۔ ومن جرح صیدا او نتف شعرہ، کسی شخص نے شکار کو قتل نہیں کیا بلکہ زخمی کیا یا اس کے بال اکھاڑ دیے، او قطع عضوا منہ، یا اسے کوئی عضو اس نے کاٹ دیا، ضمن ما نقص من قیمتہ، تو اس جانور کی جو قیمت میں کمی آئی ہے اس زخم کی وجہ سے اتنی قیمت کا وہ ضامن ہوگا، اتنی قیمت کا وہ صدقہ کرے گا۔ وَإِن نَتَفَ رِيشَ طَائِرٍ أَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ، اور اگر اس نے کسی جانور کے کسی پرندے کے پر ہی اس نے نوچ لیے، بالکل ختم کر دیے، یا جو جانور ہے اس کے اس نے پاؤں کاٹ دیے، فخرج به من حیز الامتناع، اب وہ پرندہ پر نہیں رہے تو اب اڑ کر وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، جو جانور کے پاؤں نہیں رہے تو وہ ادھر ادھر ہو کر دوسرے جانوروں سے اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، یعنی وہ حیز الامتناع کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچاؤ کی کیفیت سے نکل گیا ہے، اپنی وہ حفاظت نہیں کر سکتا، تو گویا کہ یہ اس کو ہلاک کرنا ہی شمار ہوگا، لہذا اب اس کی پوری قیمت اس جانور کی اس پر لازم ہوگی۔ ومن کسر بیض صید، کسی شخص نے کسی شکار کے انڈے کو توڑ دیا تو اس پر اس انڈے کی جتنی قیمت ہے وہ لازم ہوگی، اور اگر انڈے سے بچہ نکلا اور وہ بچہ مردہ تھا تو اس بچے کی زندہ کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت اس پر لازم ہوگی، کیونکہ غالب گمان یہی ہے کہ اس کے توڑنے کی وجہ سے بچہ مرا ہے، تو اس بچے کی زندہ ہونے کی حالت میں جو قیمت ہے وہ اس پر لازم ہوگی۔ ولیس فی قتل الغراب والحدأۃ، آگے کہتے ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو قتل کرنے میں کچھ لازم نہیں ہوتا، جو موذی جانور ہیں، کوا ہے، حدأۃ چیل ہے، اور وذئب بیڑیا ہے، حیہ سانپ ہے، عقرب بچھو ہے، الفارہ چوہا ہے، الکلب العقور یہ کاٹنے والا جو کتا ہے، ان کے اندر کوئی جزا نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اذیت دینے والے ہیں، ان کو مارنا درست ہے۔ ولیس فی قتل البعوض والبراغیث والقراد شیء، اسی طرح مچھر کو اور پسو کو، والقراد جو چچڑی ہے جو جانوروں کے جسم کے ساتھ چپکنے والی ایک کیڑا ہے، تو ان کو مارنے میں بھی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ یہ بھی اذیت دینے والے ہیں۔ ومن قتل قنبلۃ تصدق بما شاء، کسی شخص نے جوں کو مار دیا تو اس کے بدلے میں اس پر صدقہ لازم ہوگا، اس لیے کہ جوں جو ہے یہ بندے کے جسم پر میل سے پیدا ہوتی ہے، تو اس حالت میں احرام کی حالت میں میل کا ہونا ہی یہ بہتر ہے، میل کو دور کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو مارنا بھی جنایات میں سے شمار ہوگا، تو اب اس کے بدلے میں وہ صدقہ کر دے اور جتنا چاہے، یعنی اس میں صدقہ فطر کی پوری مقدار ضروری نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا صدقہ بھی کافی ہوگا۔ ومن قتل جرادۃ تصدق بما شاء، کسی شخص نے ٹڈی کو قتل کر دیا تو یہ بھی جتنا چاہے تھوڑا بہت صدقہ کر دے۔ وتمرۃ خیر من جرادۃ، ایک کھجور اگر صدقہ کر دی تو یہ ٹڈی سے بہتر ہے، یعنی اس میں ٹڈی کا بدلہ ہو جائے گا، اس کی جزا ہو جائے گی۔ ومن قتل ما لا یؤکل لحمه من السباع ونحوها فعليه الجزاء، کسی شخص نے اگر ایسے جانوروں کو قتل کر دیا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، چاہے وہ درندوں میں سے ہوں یا کسی اور میں سے ہوں، تو اس پر بھی جزا لازم ہوگی، بدلہ لازم ہوگا۔ ولا يتجاوز بقیمتها شاة، لیکن ان کی جو قیمت ہے اس میں بکری کی قیمت سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر بکری کی قیمت سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے ان درندوں کی تو بکری کی قیمت یا اس سے کم کچھ کم قیمت ان پر لازم کی جائے گی۔ وَإِنْ صَالَ السَّبُعُ عَلَى مُحْرِمٍ فَقَتَلَهُ، اگر کسی درندے نے محرم پر حملہ کیا اور اس محرم نے آگے سے اس کو جانور کو قتل کر دیا درندے کو، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی جزا وغیرہ لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے بچاؤ کیا ہے، اس نے شکار نہیں کیا۔ وَإِنِ اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَىٰ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، اگر محرم شکار کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائے، اضطراری حالت میں ہو اور اس کو قتل کر دے، تب بھی اس پر جزا لازم ہوگی، جزا اس سے ختم نہیں ہوگی۔ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيرَ وَالدَّجَاجَ وَالْبَطَّ الْكَسْكَرِيَّ، آگے فرماتے ہیں کہ اگر محرم شکار نہیں کر رہا بلکہ جو پالتو جانور ہیں جو عام طور پر ذبح کیے جاتے ہیں،
ان کو وہ ذبح کر رہا ہے تو یہ ذبح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ بکری کو ذبح کر دے، گائے کو ذبح کر دے، اونٹ کو ذبح کر دے، مرغی کو ذبح کر دے اور بطخ کو ذبح کر دے۔ کسکری، یہ کسکر علاقے کا نام ہے، اس کی طرف منسوب ہے کہ وہاں کی جو بطخیں ہیں، یعنی جو پالتو بطخیں ہیں، جنگلی بطخیں نہیں، کیونکہ جنگلی بطخیں جو ہوں گی وہ شکار ہوں گی، تو ان پالتو جانوروں کو ذبح کرنا یہ جائز ہے، اس کو کھانا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ وَإِن قَتَلَ حَمَّامًا مَسْرُولًا أَوْ ظَبْيًا مُسْتَأْنِسًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، اگر کسی محرم نے ایسے کبوتر کو قتل کیا، مسرول جس کو پاموز کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پاؤں کے اندر بھی پر ہوتے ہیں، پاؤں پر بھی، تو وہ اڑنے میں ذرا سست ہوتا ہے تو مانوس لگتا ہے، یا ہرن تھا وہ بھی مانوس کر لیا گیا تھا، اس کو اگر اس نے قتل کیا تب بھی اس پر جزا لازم ہوگی، کیونکہ یہ کبوتر اور جو ہرن ہے یہ اصل کے اعتبار سے شکار ہی ہیں، اگرچہ ان کو مانوس کر کے پالتو بنا لیا گیا ہو لیکن اصلاً یہ شکار ہی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی جزا لازم ہوگی۔ وَإِن ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا، محرم نے اگر شکار کو ذبح کیا تو چونکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے ذبح کرنا، تو اس کا جو ذبیحہ ہے وہ مردار ہے، اس کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِأَن يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ اصْطَادَهُ حَلَالٌ وَذَبَحَهُ، محرم کے لیے اس شکار کا کھانا، گوشت کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کو کسی حلال نے، یعنی جو بندہ احرام میں نہیں ہے اس نے شکار کیا ہے اور اسی نے اس کو ذبح بھی کیا ہے اور اس محرم نے اس کو دلالت بھی نہیں کی، بتایا بھی نہیں، اشارہ بھی نہیں کیا، اس صورت میں اس محرم کے لیے اس شکار کا گوشت کھانا جائز ہے۔ وفی صید الحرم اذا ذبح الحلال الجزاء، اور حرم کا جو شکار ہے، حرم کا جو جانور ہے، اگر حلال نے، یعنی جو بندہ احرام میں نہیں ہے اس نے اس حرم کے جانور کو ذبح کر دیا تب بھی اس کی جزا لازم ہوگی، کیونکہ حرم کے اندر جو جانور ہے وہ محفوظ شمار ہوتا ہے، اس کو مارنے کی، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہوتی حرم کے احترام کی وجہ سے، تو اس کو ذبح کرنے کی وجہ سے بھی جزا لازم ہوگی۔ وَإِن قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ أَوْ شَجَرَهُ الَّذِي لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَلَا هُوَ مِمَّا يُنبِتُهُ النَّاسُ، اگر کسی نے حرم کی جو گھاس ہے اس کو کاٹ دیا، یا حرم کے ان درختوں کو جو کسی کی ملکیت میں بھی نہیں ہے اور جن کو لوگ خود اگاتے بھی نہیں ہیں، ان کو کاٹ دیا، درختوں کو یا گھاس کو، فعلیہ قیمت، تو اس گھاس کی یا درخت کی قیمت اس پر لازم ہوگی صدقہ کرنا، کیونکہ حرم کے اندر یہ گھاس، درخت وغیرہ یہ محترم ہے، ان کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ، ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس کو قارن کرے ان میں سے جو ہم نے ذکر کیے ہیں، پیچھے جتنی جنایات کا ذکر ہوا ہے تو اس میں مفرد جو حج افراد کرنے والا ہے اس کے لیے ایک دم لازم ہوتا ہے، جن چیزوں میں فعلیہ دمان، ان چیزوں کو اگر قارن کرے گا تو قارن کے اوپر 2 دم لازم ہوں گے۔ دم لحجتہ، کیونکہ اس نے ایک ہی وقت میں حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا ہوا ہے، تو حج کے احرام کی بھی اس نے جنایت کی ہے، عمرے کے احرام کی بھی، تو حج کی وجہ سے بھی اس پر دم لازم ہوگا اور ایک دم عمرے کی وجہ سے لازم ہوگا۔ الا ان يتجاوز الميقات من غیر احرام، البتہ یہ کہ ایک صورت ہے کہ جس میں ایک ہی دم لازم ہوگا، کہ جو قران کرنے والا تھا یہ شروع میں آیا ہے، میقات سے اس نے احرام نہیں باندھا، احرام باندھنے کے بغیر میقات سے آگے آ گیا ہے، تو یہ جو احرام کے بغیر میقات سے آنے والی جنایت اس نے کی ہے، تو اس وقت چونکہ اس نے احرام نہیں باندھا تو ابھی یہ قارن نہیں بنا، تو اب یہ اس کی ایک ہی جنایت شمار ہوگی، اس کی وجہ سے اس پر ایک ہی دم لازم ہوگا۔ بعد میں اس نے ثم یحرم بالحج والعمرۃ، پھر اس نے بعد میں حج اور عمرے کا احرام باندھا تھا، بعد میں یہ قارن بنا ہے، تو اب اس پر ایک ہی دم لازم ہوگا۔ وَإِذَا اشْتَرَكَ الْمُحْرِمَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْجَزَاءُ كَامِلًا، 2 محرم اگر ایک شکار کو قتل کرنے میں شریک تھے تو ہر ایک پر پوری جزا لازم ہوگی، کیونکہ ہر ایک اپنے احرام کی جنایت کر رہا ہے، اپنے احرام کی بے احترامی کر رہا ہے، تو ہر ایک کا فعل مکمل ہے، اس لیے اس فعل کی وجہ سے ہر ایک پر پوری جزا لازم ہوگی۔ وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ، اور اگر 2 حلال جو احرام میں نہیں ہیں، وہ 2 حلال بندے حرم کے شکار کرنے کے اندر شریک تھے، تو ان دونوں کے اوپر ایک ہی جزا، دونوں پر آدھی لازم ہوگی، کیونکہ اس صورت میں ان کا فعل جنایت نہیں ہے، کیونکہ وہ حلال ہے۔ اس صورت میں وہ جو حرم کا جانور ہے، محل جس کے اوپر وہ جنایت کر رہے ہیں، وہ چونکہ جنایت ہے، وہ ایک ہی ہے، جانور ایک ہی ہے، تو اس ایک کی جزا لازم ہوگی، اس کو دونوں پر آدھا تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا أَوْ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، اگر محرم جو احرام میں ہے وہ شکار کو بیچتا ہے یا خریدتا ہے تو شکار سے متعلق اس کا کوئی بھی تصرف جائز نہیں ہے،
تو اس کا یہ بیچنا یا خریدنا یہ بے باطل ہوگی۔